अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का एक बहुत ही उम्दा शेर है। निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, फ़क़ीह मसलहत भी से वरिंद बादा ख्वार अच्छा, फ़क़ीह मसलहत भी से वरिंद बादा ख्वार अच्छा। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन हज़रात, आज बड़े अहम मुद्दे पर मैं आप लोगों के पेश खिदमत हाजिर हुआ हूँ। जनाब सैयद सलमान नदवी साहब, जो एक बड़ी अजीम शख्सियत है इस वक्त बर सग़ीर में, बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन हैं और नदवतुल उलमा लखनऊ दरसगाह में उनका एक बड़ा मकाम और उनकी एक मंजिलत रही है माजी में। देखने में ये आ रहा है सोशल मीडिया के हवाले से कि उनके बयानात पर बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं और वो बयानात जो 100% हकीकत पर मबनी है। ख़ासतन इस दौर में मौलाना सलमान नदवी साहब ने जो मुजद्दिदाना कारनामा किया है, मैं इसे मुजद्दिदाना कारनामा ही कहूँगा। और ये बड़े उलुल अज़्मी की बात है, ये हिम्मत की बात है, बुलंद हिम्मती इसमें चाहिए, तब जाके ही ये बात की जा सकती है। मौलाना सलमान नदवी साहब ने रद्द खारजियत और नासबियत का जो बेड़ा उठाया है और इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल किया है इस दौर में, हुकूक़ अहले बैत अतहार, नामूस अहले बैत अतहार, पंजतन पाक के हवाले से जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मुसलसल उनकी बयानात यूट्यूब पर जारी हुए हैं। और आप सामाईन हजरात को भी मैं ये कहूँगा कि उनके बयानात मिन व अन आप लोग सुने, समाअत करें कि वो कोई बात ऐसी कर रहे हैं क्या कि जो उनके हदीस नफ्स है, अपने ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं वो, या अपनी ख्वाहिशात पर मबनी बातें कर रहे हैं, या अपनी खुद की जिसे कह सकते हैं ख्याली पुलाव बना रहे हैं क्या वो। उन्होंने तो जो भी बात की है वो कुरान और हदीस, सुन्नत व आसार, तारीख, सही तारीख के हवाले से बात की। मैं पूरी तरीके से अजमेर शरीफ बारगाहे ख्वाजा ख्वाजगाह सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हसनी हुसैनी संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारज़ान की बारगाह से पूरे तौर पर जनाब सैयद सलमान नदवी साहब की हिमायत करता हूँ और पुरज़ोर उनकी तायीद करता हूँ और उनके तमाम हक़ानियत पर मबनी बयानात की तस्दीक भी करता हूँ और तमाम अपने व्यूअर्स से इल्तिजा करता हूँ कि उनकी कैसेट्स को, उनकी यूट्यूब पर बयानात को सुने और आप खुद जज करें, इतना फैसला खुद करें क्या वो कोई बात कुरान और हदीस से हटकर कर रहे हैं क्या। हाँ, जहाँ वो आपको ऐसा लगे कि कुरान और हदीस के या अहले सुन्नत व जमात के अइम्मा अकाबरीन के मनहज से हटते हुए नजर आ रहे हैं तो आप उनका रद्द करें, आपको हक है। लेकिन मनहज जो अइम्मा अहले सुन्नत, किबार अइम्मा अहले सुन्नत ने हमको अता किया है, वो कुरान और सुन्नत का है और तारीख, सही तारीख का है, आसार सल्फ का है, अस्मा और रिजाल की किताबें हैं, उसूल हदीस की किताबें हैं, अइम्मा तफसीर की तफासिर हैं, मुहद्दिसीन की बड़ी बड़ी कुतुब अहदीस हैं, कुतुब हदीस हैं, सुनन हैं, मुआजिम हैं और ज़ख़ीरा है एक, तमाम बातें उसी से की जा रही हैं। परेशानी क्या है कि इस दौर में भी जो ममलकत अरब, सऊदी अरब और जज़ीरा नुमा अरब के बादशाहों के वजीफ़ा ख्वार हैं, वो बादशाहत, वो जबर व तसल्लुत की बादशाहत जो अवामुन्नास की, इबादुल्लाह की
اللہ के बंदों की हक तलफी करती है और जिसमें कोई हक मशवरे का नहीं है और जिसमें मुसलमानों की हक तलफी की जा रही है, अवामुन्नास की हक तलफी की जा रही है, वो उमवी रोल मॉडल पर चलने वाली उमवी मॉडल, उमवी स्टाइल की जो जजीरा नुमा अरब में इमारत खड़ी हुई है, वही उमवी और अब्बासी दौर की याद है वो आज भी। उनके वजीफा ख्वार मौलवी 14 सदी पहले भी थे और 14 सदी बाद भी हैं और हर जमाने में रहे हैं। अब मैं बिल्कुल मुद्दे पे आके बात करता हूं। जितने नदवी हैं, रशीदी हैं, नौमानी हैं, फारूकी हैं, कासमी हैं और जितने दयाबना हैं, नदवी हैं, देवबंदी हैं, आपको तो मालूम है, मैं ज़्यादा इस बारे में तफसील से कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि आप इनकी तारीख उठा के देख सकते हैं, ख़ासतन देवबंदी और नदवियों की। ये इनके मामलात माजी में इनका एक तबका, मैं बिल्कुल पुरएतमाद होकर इस बात को बात कर रहा हूँ, इस बारे में बात कर रहा हूँ कि इन्होंने वहाबियत, नजदियत और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और शाह इस्माइल दहलवी के बातिल अकायद और नज़रियात की तर्जुमानी भी की है बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान में, इसकी नशर व इशाअत भी की है। यही वो नदवी और देवबंदी, यही फारूकी, यही रशीदी, यही नौमानी, यही कासमी, मैं सब की नहीं कह रहा, इनमें बहुत अच्छे अच्छे काबिल, नेकोकार, हुनरमंद, मुत्तकी, परहेजगार, बड़े आलिम भी रहे हैं जो अहले सुन्नत व जमात के मनहज पर रहे हैं और सूफिया साफिया से मोहब्बत करने वाले रहे हैं, वसीले के कायल रहे हैं, खानकाहों में आना जाना रहा है, सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन इनमें एक तबका खुद जानते हैं ये लोग, वो है जो यजीदी उमवी फ़िक्र का है, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जो किताबों की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उलमा की सफ़ में उठते बैठते हैं, उन्हें बहुत बखूबी इस बात को वो भुला नहीं सकते हैं, उन्हें सब चीज़ें मालूम हैं। इस पर मैं तफसील से नहीं जानना चाहता, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बयान काफ़ी तफसील तलब हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये बोलना यहाँ पर लाजिम है कि इन लोगों ने, ये देवबंदी और कासमी जमात, ये जो लोग हैं जिन्होंने वहाबियत और नजदियत को फ़रोग़ दिया बर्र-ए-सग़ीर में और हिंदुस्तान की अहले सुन्नत व जमात का तशख़्ख़ुस पारा पारा किया और अहले सुन्नत व जमात को बाँटा और उन्हें वहाबियत से करीब किया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो सच्ची और पक्की अकीदत और मोहब्बत थी, उससे बेज़ार रखा, उससे दूर किया, हत्ता कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, हत्ता कि हुर्मत अहले बैत अथार किया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जिस तरह फ़ाल हैं, ये देवबंदी, ये नदवी, ये रशीदी, ये कासमी, साहबा के नामूस को लेकर इतना ग़ैज़-ओ-ग़ज़ब हो जाता है कि कानून बनाने के लिए एजिटेशन करने लगते हैं, सड़कों पे आने लगते हैं, मोर्चा करने लगते हैं कि नामूस सहाबा पर बिल लाया जाए, कानून बनाया जाए पार्लियामेंट में। क्यों अहले बैत अथार पर कानून नहीं बनाया जाता है? उनके नामूस पर, उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर हर चलता फिरता ऐरा गैरा नत्थु खैरा आए दिन शान अहले बैत में गुस्ताखियाँ करता है, कभी बरेलवी जमात से होता है, तो कभी देवबंदी जमात से होता है। ये कह लिया जाए कि इस दौर की अहले सुन्नत व जमात 2 हिस्सों में बटी है, बरेलवियत और देवबंदियत। और मौजूदा बरेलवियत वो भी नास्बियत ज़दा है, वो भी नास्बियत पसंद है, वो भी उमवी दस्तरखान पे पल रही है, उनका भी मनहज उमवियों जैसा है इस दौर में। और देवबंदियों की तो खैर एक तारीख़ ही रही है इस हवाले से। बहरहाल ये वो लोग हैं जो अब तक यजीद पलीद लाइन की लानत के जायज़ होने और जायज़ ना होने के हवाले से ही मशकूक हैं। इन्हें यही नहीं मालूम, इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि
یزید پلید لعین پر لعنت بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے؟ اب دیکھیں ان کی کتابیں، ان کی تقریریں سنیں، ان کے معاملات دیکھیں. جب یہ یزید پر ہی خاموش ہوئے ہوئے ہیں، جب اس کا فسق و فجور ہی بیان نہیں کرتے ہیں، اس نے جو شان اہل بیت میں گستاخیاں کی ہیں، جو بدلے لیے ہیں بدر و احد کے، اور جو کچھ واقعہ کربلا میں ہوا اور ما بعد ہوا ہے واقعہ حرہ میں، یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں بھائی؟ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کا وظیفہ مقرر ہے ایسی ہی اموی حکمرانی جو چل رہی ہے عرب میں ان کے ذریعے. کیا کریں گے؟ تبلیغی جماعت تو بین ہو گئی ہے، ویسے بھی آپ کا آنا جانا بھی بین ہو سکتا ہے کبھی بھی. ایسی حکمرانی جو مزاج نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منہاج خلافت راشدہ کے خلاف ہو، وہ دنیاوی بادشاہت ہے. بہرکیف میں اتنی زیادہ بات یہاں پر نہیں کروں گا، یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر بہت ضروری یہ بات ہے کہ ناموس اہل بیت اطہار پر بھی ان کی حفاظت میں، خاصتاً اہل بیت اطہار سے میری مراد پنجتن پاک جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ المطہر، جناب سیدائے کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں میری مراد اور آپ کی ذریات لولاک ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. میں اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ سلمان ندوی صاحب، ہم آپ کی تائید میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پورے طور پر ہر لحاظ سے، اور ہم یہ بھی کہیں گے آپ کو مولانا سید سلمان ندوی صاحب کہ آپ کوشش یہ کیجئے کہ ان جو بھی یہ مولوی حضرات ناسبی پسند، ناسبیت زدہ مولوی حضرات جو ہیں ندوہ کے اور دیوبند کے، ان کو آپ بالکل مناظرے کا چیلنج دے دیجئے. ان کو مناظرے کا چیلنج دیجئے اور ان سے کہیے کہ علمی گفتگو کریں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، ہم اور آپ بیٹھیں گے، اور اس کے بعد قرآن و حدیث آثار سے فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم اور آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اور یہ بالکل لائیو اسٹریم ہوگا تمام عوام الناس کے سامنے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوگی. تمام بر صغیر کی خوش عقیدہ اہل سنت خانقاہ جو مولائی پنجتنی ہے اور صحابہ کرام کے بھی وفادار ہے، صحابہ کرام کے ناموس کی بھی قائل ہیں، وہ ساری خانقاہیں جو دیوبندیت اور بریلویت سے پاک ہیں. سلمان ندوی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی خانقاہ اجمیر شریف سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہرحال اب میں یہاں اپنی بات کے لیے ایک مہر منیر کی حیثیت رکھنے والی کتاب ندویوں کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے تمام ہی دیوبندیوں اور ندویوں کے لیے، ایک ایسی عظیم شخصیت مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب کی تاریخ اسلام، جو درسیات میں بھی پڑھائی جاتی ہے، درسگاہوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ مولانا شاہ معین الدین ندوی سید سلیمان ندوی صاحب کے شاگردوں میں بھی ہیں. دارالمصنفین میں ان کا کیا عہدہ رہا ہے، کس مرتبے پر یہ فائز تھے، اور یہ کوئی خالی تاریخ نگار نہیں ہے. ان کی ندوہ میں کیا حیثیت ہے، یہ آپ مولانا شبلی نعمانی سے، مولانا سید سلیمان ندوی سے، مولانا مسعود علی ندوی سے، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی سے، مولانا عبدالسلام ندوی صاحب کے قبروں پر جا کر پوچھیں کہ مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب کی تاریخ اسلام ہے، جو بڑی کتابیں ضخیم انہوں نے لکھی ہیں، سیر صحابہ وغیرہ اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کا ندوہ میں ایک بہت بڑا قد ہے. ان کی کتاب سے چند اقتباسات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے. مزید تفصیل سے گفتگو تب ہوگی جب بات آمنے سامنے ہوگی ایسے منکرین شان اہل بیت کے سامنے. بہرحال میرے سامنے یہ تاریخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب کی کتاب ہے، 333 صفحہ نمبر ہے. لکھتے ہیں امیر معاویہ کا جارحانہ اقدام. جارحانہ اقدام کیا تھا؟ لکھ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہی سے
امیر معاویہ والی شام کے دل میں عالم اسلام پر حکومت کرنے کی تمنا تھی۔ عالم اسلام پر حکومت کرنے کی تمنا معاویہ کے دل میں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی سے، جس کو بہانہ بنایا گیا حضرت عثمان کے قصاص کا۔ مگر یہ تمنا کس کی تھی؟ حکومت پر، حکومت کی عالم اسلام پر۔ اس لیے انہوں نے جنگ بھی کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم خو، متحمل مزاج، صلح جو اور امن پسند تھے۔ جنگ و جدال سے آپ کو طبعی نفرت تھی۔ امیر معاویہ کو اس کا اندازہ تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی ان کو اپنی دیرینہ تمنا پوری کرنے کا موقع ملا۔ اللہ اکبر! یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں، معین الدین ندوی صاحب لکھ رہے ہیں تاریخ اسلام میں۔ اب آگے سماعت فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 375۔ امیر معاویہ کے طرز حکومت اور بعض غلط روایات پر تبصرہ۔ لکھتے ہیں، اس پر بحث و تبصرہ سے پہلے اصولی طور پر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ امیر معاویہ نہ خلیفہ راشد تھے، خلیفہ راشد نہیں تھے، اور نہ ان کی حکومت خلافت راشدہ یعنی اسلامی حکومت کا صحیح نمونہ تھی، بلکہ وہ ایک دنیاوی حکمران تھے، اور ان کی حکومت دنیاوی بادشاہت تھی جس میں اس کی برائیاں کم اور خوبیاں زیادہ تھی۔ بہرحال آگے انہوں نے بھی ڈیفائن کیا ہے معاویہ کو، لیکن کچھ باتیں جو حق پر مبنی، حقانیت پر مبنی تھی، کر گئے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ معاویہ اس امت کے فرعون ہیں، تو یہاں ظاہر سی بات ہے، آپ عالم دین ہیں، علماء اسلام ہیں، اتنی دانش و خرد تو رکھتے ہوں گے کہ یہاں فرعون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا فرعون نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں آیا تھا۔ یہاں فرعون سے مراد فرعونیت، صفت فرعون، بادشاہت کو حاصل کرنے کی طمع، اور بادشاہت حاصل کرنے میں کیا کیا غلط اقدامات، جارحانہ اقدامات لینا، اس کی تمنا رکھنا، اور کبار صحابہ سے جنگ کرنا، سب و شتم کرنا، بالخصوص اہل بیت اطہار پر تبرہ کرنا، یہ فرعونیت ہی تو ہے، یہ صفت فرعون ہی تو ہے۔ بادشاہت کی طمع مطلقاً صفت فرعونیت ہے، اور پھر بادشاہت کا اس طرح ہونا کیسر و روم کی بادشاہت، نہ کہ خلافت راشدہ والی صفت فرعون یہاں مراد ہے۔ یہ سمجھو آپ بات کو، بہت طویل ہے، آپ اپنے غلط روایاتوں میں، غلط جملوں میں، آپ کی کتابیں ہیں، آپ کی لکھی ہوئی کتابیں جن میں آپ کے جملے ہیں، جن میں گستاخیاں ہیں، ان میں آپ بڑی بڑی تعویلات کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے آدمی ہیں سید سلیمان ندوی صاحب، ایک دور آپ کے ساتھ گزارا ہے، بڑی شخصیت ہیں، سید زادے ہیں، اہل نسب ہیں، صاحب علم ہیں، سب سے پہلے سید زادے ہیں اور بہترین عالم دین ہیں۔ عزت کریے، احترام کریے، ان کی باتوں کی بھی تعویل کیجیے۔ آگے لکھتے ہیں، حضرت علی کے مقابلے میں ان کی ناحق صف آرائی اور اس میں کامیابی کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز وسائل کا استعمال، ناحق پیش قدمی معاویہ کی مولا علی کے مقابلے میں، اور ہر جائز و ناجائز وسائل کا استعمال کرنا معاویہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی رسم، جسے یہ زیادہ تر دیوبندی ندوی آج کے دور میں انکار کرتے ہیں، مولائے کائنات پر، اصحاب اہل بیت اطہار پر، حسنین کریمین پر، آپ کے انصار و اصحاب پر سب و شتم کی یہ رسم کس نے شروع کی؟ معاویہ کے دور سے شروع ہوئی۔ شاہ معین الدین ندوی لکھتے ہیں، یزید کی ولی عہدی، یزید کو تخت نشی کیا، جانشی کیا، سجادہ نشی بنایا، یہ سب ان کی ایسی کھلی ہوئی غلطیاں ہیں جن سے کوئی حق پرست انکار نہیں کر سکتا۔ خصوصاً یزید کی ولی عہدی نے خلافت کی اصلی روح اور اسلامی حریت و آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کتابوں کو چھپایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔
کچھ باتیں ایسی ہیں کہ پیٹ میں گڑبڑ پیدا کریں گی، آپ کی ناسبیت کو ظاہر کرے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ ولی عہدی یزید کی؟ کس نے کی؟ معاویہ نے اپنے عہد میں۔ کس طرح کی احادیث آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سلمان ندوی صاحب کو سن سکتے ہیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، زیادہ بولنا نہیں چاہتا، ایک ذخیرہ ہے، اگر بیان کرنے پہ آ جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے اور آپ کو پسینے چھوٹ جائیں گے۔ لکھتے ہیں 380 صفحہ نمبر، دنیاوی ابتلا پر تعسف و پشیمانی، سنن الترمذی کی کتاب الزہد سے ایک حدیث شریف لائیں شاہ معین الدین ندوی صاحب، اور اس پہ لکھ رہے ہیں کہ دنیاوی تمنا میں جو دنیا حاصل کی معاویہ نے، اس پہ پشیمانی اور تعسف کا عالم کیا تھا، سنیے۔ دنیاوی ابتلا کا پورا احساس و اعتراف تھا اور اس پر ندامت و پشیمانی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے کہ ایک مقام پر منزل ہوئی، ایک اونچے اور بلند مقام پر فرش بچھا دیا گیا، سامنے سے ان کے خدم و حشم، اونٹ، گھوڑے، لونڈی اور غلام قطار در قطار گزرنے لگے۔ یہ بادشاہوں کیسر و کسرا کی بادشاہت ہے، یہ فرعونی صفت بادشاہت ہے، یہ وہی رول ماڈل ہے۔ بڑے بڑے جازم بچھائے جاتے ہیں، فرش قالین بچھائے جاتے ہیں آراستہ، اور جانوروں کی کھال پہ بیٹھا جاتا ہے، ذی مفترس جانوروں کی، چیرنے پھاڑنے والے جانور، ان کی کھالوں پر سامنے بڑے بڑے خادم ہوتے ہیں، لونڈیاں ہوتی ہیں، غذائیں ہوتی ہیں، پھل فروٹ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں انہیں دیکھ کر امیر معاویہ نے ساتھی سے کہا کہ خدا ابو بکر پر رحم کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ انہوں نے دنیا کو چاہا نہ دنیا نے انہیں چاہا۔ سبحان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا نے چاہا لیکن انہوں نے اس کو نہ چاہا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دنیا میں مبتلا ہونا پڑا۔ یا میں یہ بات کرتے چلوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت رہا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں حالات کیا تھے، گرچہ آپ خلیفہ راشد تھے اور آپ کا بڑا مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم لوگ معاویہ کہتے ہیں تو بالکل اسی میں آلودہ ہو گئے، دنیا میں پراگندہ ہو گئے، آلودہ ہو گئے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اور ان پر ندامت و پشیمانی کے آثار طاری تھے۔ سلمان ندوی صاحب کی بات نہ مانے، ہماری بات نہ مانے، کتاب و سنت نہ مانے، آثار نہ مانے، احادیث نہ مانے، صحیح تاریخ نہ مانے، سیر نہ مانے، معاویہ اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں یہ تو سن لیں۔ بس میں یہیں پہ اپنی بات ختم کروں گا، اس بات کے ساتھ کہ اللہ آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور حب اہل بیت اور حب صحابہ سے سرشار فرمائے، اور آپ کو، ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔